آج کی اس نشست میں ہم ایک انتہائی اہم اور تاریخی نوعیت کے کلام کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ یہ کوئی عام سطحی موضوع نہیں ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسا متن ہے جو انسانی نفسیات، لیڈرشپ اور سماجی ڈھانچوں کی بنیادوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کلام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر دور کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بالکل، تو ہمارے سننے والوں کے لیے میں بتاتی چلوں کہ آج کے اس گہرے مطالعے کا ذریعہ قرآن مجید کی سورت الاعراف یعنی سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 155 ہے۔ اس نشست کا باقاعدہ آغاز میں متن میں موجود کلمات مبارکہ سے کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ ایک بہت ہی بہترین آغاز ہے۔ جی، تو اس علمی جائزے کا ہمارا جو مشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس ایک آیت میں چھپے ہوئے رہنمائی، آزمائش اور اجتماعی ذمہ داری کے اسباق کو تلاش کیا جائے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک قائد جب وہ اپنے بہترین لوگوں کو چنتا ہے تو کیا اس کی منصوبہ بندی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، کیونکہ متن ہمیں بتاتا ہے کہ منصوبہ بندی کے باوجود اچانک آنے والی آفت کس طرح انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو پھر متن کے ابتدائی منظر نامے سے ہی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، جس کا مفہوم ہے اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہمارے مقررہ کردہ وقت کے لیے چن لیا۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی مخصوص اور سوچی سمجھی صورتحال ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ ایک رہنما اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ جی، مطلب اس نے ایک کڑی چھان بین کے بعد صرف اور صرف 70 افراد کا انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب بھی ایک خاص میقات کے لیے ہے، یعنی ایک ایسا وقت جو پہلے سے طے شدہ ہے۔ بالکل، اور اس انتخاب کے عمل کو اگر ہم آج کے دور کے تنظیمی ڈھانچوں کے تناظر میں دیکھیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بہت بڑا ریاستی یا سفارتی مشن ہوتا ہے تو لیڈر ہجوم کو ساتھ نہیں لے کر چلتا۔ وہ ان لوگوں کو چنتا ہے جو اس کی قوم کے نمایاں ترین اور قابل اعتماد لوگ ہوں۔ جی ہاں، بالکل۔ یہاں جو 70 کی تعداد ہے یہ محض ایک ہنسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی منتخب اور اعلیٰ ترین افراد کے گروہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور میقات کا تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی ملاقات نہیں تھی، یعنی اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، وقت مقرر تھا، ایک سنجیدہ ماحول تھا۔ آپ اس کا موازنہ کسی ملک کے سربراہ سے کر سکتے ہیں جو ایک انتہائی اہم عالمی فورم پر جانے کے لیے اپنے بہترین مشیروں کا وفد تیار کرتا ہے۔ صحیح، اور اس وقت توقع یہی ہوتی ہے کہ یہ بہترین دماغ کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ کے پاس بہترین لوگ ہوں، منصوبہ بندی مکمل ہو، تو بظاہر ناکامی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن یہیں پر متن ہمیں ایک زبردست اور ڈرامائی موڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلی ہی سطر میں ایک ایسا لفظ آتا ہے جو اس تمام پرسکون منظر کو تہو تاوالا کر دیتا ہے۔ الفاظ ہیں فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی پھر جب انہیں زلزلے یا لرزے نے آ لیا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک تبدیلی ہے۔ وہ سطر، بہترین افراد، وہ طے شدہ وقت، اور اچانک زمین کا ہلنا یا ان کے جسموں پر ایک لرزہ طاری ہو جانا۔ یہ مقام واقعی حیرت انگیز ہے کہ انسانی تدبیر اور قدرت کے فیصلے کے درمیان کتنا کم فاصلہ ہے۔ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ لفظ الرجفہ اپنے اندر ایک گہرا نفسیاتی اور مادی صدمہ لیے ہوئے ہے۔ یہ صرف زمین کے کانپنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس وہم کے ٹوٹنے کا نام ہے کہ ہم حالات پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ حال کی سنگینگی کا اندازہ لگائیں نا، آپ ایک انتہائی اہم مشن پر ہیں، آپ کو آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر چنا گیا ہے، اور اچانک ایک ایسی آفت آتی ہے جو آپ کی تمام صلاحیتوں کو ایک لمحے میں غیر متعلق کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ زندگی میں بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے بہترین نظام، ہماری معیشتیں اس وقت اچانک ایک زلزلے کا شکار ہوتی ہیں جب ہم اپنی کامیابی کے بارے میں سب سے زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ یہ زاویہ ایک الجھن ضرور پیدا کرتا ہے میرے ذہن میں کہ جب سب کچھ اتنی احتیاط سے کیا گیا تھا تو پھر یہ لرزہ طاری کیوں ہوا؟
اس سوال کا جواب شاید ہمیں موسیٰ کے رد عمل میں ملتا ہے۔ جی، جب وہ زلزلہ آتا ہے اور تمام بہترین لوگ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو متن ہمیں ایک رہنما کی سوچ کے اندر لے جاتا ہے۔ ہاں، اور موسیٰ دعا کرتے ہیں، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، یعنی اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ یہ رد عمل تو بہت غیر معمولی ہے۔ دیکھیں، لیڈرشپ کا سب سے مشکل پہلو ہی یہی ہے کہ بحران کے وقت آپ کے پاس گھبرانے یا حواس باختہ ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب صورتحال مکمل طور پر ہاتھ سے نکل چکی ہو تو ایک عام انسان ظاہری اسباب میں الجھ جاتا ہے۔ لیکن ایک حقیقی رہنما کی نظر فوری طور پر اس باپ پیدا کرنے والی ذات پر جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ موسیٰ کے یہ الفاظ محض ایک فریاد نہیں ہیں، بلکہ یہ انتہائی دباؤ کے تحت سوچ کی مکمل شفافیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیرے اختیار میں ہے۔ یعنی وہ اپنی مکمل بے بسی اور اس اعلیٰ طاقت کی حکیمیت کا اعلانیہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ بحران کے وقت رہنما کو اپنی انا سے باہر نکل کر سب سے پہلے حقیقت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اور اس اعتراف کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کی ناگزیریت کی نفی کر دی ہے۔ وہ مان رہے ہیں کہ ان کی اور ان کی قوم کی بقا ان کے ذاتی منصوبوں کی محتاج نہیں ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن اس اعتراف کے فوراً بعد دعا کا جو اگلا حصہ آتا ہے نا، میں سمجھتی ہوں وہ اس پورے متن کا سب سے چونکا دینے والا مقام ہے۔ موسیٰ فرماتے ہیں اَتُہْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، جس کا ترجمہ ہے کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا۔ یہاں پہلی بار یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ محض کوئی بلا وجہ کی آفت نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے اسی گروہ کے کچھ لوگوں کا نادانستہ یا دانستہ عمل تھا۔ اور یہیں سے سماجی اور اجتماعی ذمہ داری کا وہ پیچیدہ نظریہ سامنے آتا ہے جو کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، السفہاء یعنی نادان یا بے وقوف لوگ، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ منا یعنی ہم میں سے۔ جی، وہ نادان لوگ کوئی بیرونی دشمن نہیں تھے، وہ اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ جب موسیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تو ہمیں ان کی وجہ سے ہلاک کرے گا، تو یہ دراصل اس عالمگیر حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ معاشرے کا نظام آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اسے آج کی دنیا کی مثال سے سمجھیں تو فرض کریں کہ ایک بہت بڑی تجارتی کمپنی ہے جس کے ہزاروں ملازمین ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کمپنی کی اعلیٰ قیادت میں بیٹھے چند لوگ جو اس تناظر میں نادان یا سفہاء ہیں، وہ مالی خرد برد کرتے ہیں۔ اور جب وہ غبن پکڑا جاتا ہے تو کمپنی دیوالیہ ہو جاتی ہے اور وہ ہزاروں ایماندار ملازمین بھی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ زلزلہ پوری کمپنی پر آتا ہے۔ بالکل، یہ مثال اس صورتحال کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ لیکن ایک منطقی الجھن بھی تو پیدا ہوتی ہے نا اس سے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں محسوس ہوتی کہ گروہ کے اندر موجود چند نادانوں کی غلطی کا خمیازہ ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے جو اپنی جگہ پر دیانتدار ہیں؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ سسٹم کی ساختی حقیقت ہے۔ معاشرہ کوئی الگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک جہاز کی مانند ہے۔ جی عدل، کچھ لوگ جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کر رہے ہوں اور اوپر بیٹھے ہوئے سمجھدار لوگ یہ سوچ کر خاموش رہیں کہ یہ تو ان کا اپنا حصہ ہے، ہمیں کیا؟ تو جب پانی بھرے گا تو جہاز پورے کا پورا ڈوبے گا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں بگاڑ کو برداشت کیا جانے لگتا ہے تو آنے والا زلزلہ پھر تخصیص نہیں کرتا، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اس دعا میں دراصل اس بات کا خوف چھپا ہے کہ اس بگاڑ کی وجہ سے جو رد عمل آ رہا ہے اس سے ہماری بقا کو خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی گروہ میں اچھے اور نیک لوگوں کی محض موجودگی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا اس نادانی کو روکنے کے لیے متحرک ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ بھی اسی زلزلے کا حصہ بنیں گے۔ بے شک۔ اور اس کے بعد متن کا اگلا حصہ ایک انتہائی فلسفیانہ رخ اختیار کرتا ہے۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، یعنی یہ صرف تیری طرف سے ایک آزمائش ہے جس سے تو جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ ہم عام طور پر فتنہ کے لفظ کو ایک بہت ہی منفی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کا اطلاق ایک مختلف انداز میں ہو رہا ہے۔ زبان و لغت کے اعتبار سے فتنہ کا بنیادی ماخذ سونے یا چاندی کو آگ میں تپانے کا عمل ہے۔
जब आप कच्ची धात को भट्टी में डालते हैं तो मकसद उसे जलाना नहीं होता। मकसद उसके अंदर मौजूद खोट को जलाकर खालिस सोने को अलग करना होता है। जी हाँ, तो आजमाइश या फितना अपने जौहर में ना तो कोई सजा है और ना ही इनाम। ये गैर जानिबदार कसौटी है। जब कोई जल्जला आता है तो उसका काम सिर्फ कमजोर बुनियादों वाली इमारतों को गिराना और मजबूत इमारतों को नुमाया करना होता है। यानी जब इंसान पर कोई बड़ी आजमाइश आती है तो वो आजमाइश खुद उसको गुमराह या हिदायत याफ्ता नहीं बनाती, वो सिर्फ उस हकीकत को बेनकाब करती है जो इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती है। बिल्कुल। और ये तज्जिया हमारी रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से एक बुनियादी तब्दीली पेश करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि फलां मुसीबत ने फलां शख्स को बर्बाद कर दिया। हम हालात में छुपी हुई थी। जब माशी या समाजी दबाव आता है तो वो दबाव तय करता है कि कौन समझौता करके गुमराही की तरफ जाएगा और कौन साबित कदम रहकर हिदायत का रास्ता चुनेगा। इस मकाम पर इंसान को एक बहुत बड़ा फिक्री सबक मिलता है। जब कोई बहरान आता है तो बजाय ये सवाल करने के हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमें ये जानना चाहिए कि ये भट्टी का वो वक्त है जो हमें खालिस करने आया है। और जो लोग इस इम्तिहान में घबराकर या मायूस होकर गलत तरीके अपनाते हैं, उनके हक में ये फितना गुमराही बन जाता है, जबकि सब्र और खुद एहतिसाबी का रास्ता अपनाने वालों के लिए यही जल्जला हिदायत का पेशखेमा साबित होता है। मतन के ये अल्फाज दरअसल इस बात की तसल्ली हैं कि जो कुछ हो रहा है वो बेमकसद नहीं है। इसका आला मकसद खुरे और खोटे की पहचान है। जब इंसान को ये समझ आ जाए कि ये आजमाइश एक भट्टी है, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? मतन हमें इसका जवाब भी देता है। दुआ अपने इंतहाई पुरउम्मीद मरहले में दाखिल होती है। मूसा फरमाते हैं, अंत वलीयुना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन, जिसका मफहूम है तो ही हमारा कारसाज और दोस्त है, बस हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। इस खौफनाक मंजरनामे, अपनों की नादानियों के एतराफ़ और आजमाइश की शिद्दत के बाद अचानक ये अल्फाज वाकई एक ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस होते हैं। ये उस पूरे नफ्सियाती सफ़र का नुक्ता अरूज है। यहाँ लफ्ज़ वली का इस्तेमाल बहुत मानी खेज है। वली का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा सरपरस्त और कारसाज जो उस वक्त आपका हाथ थामे जब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी हो। जब मूसा ये कहते हैं कि तू ही हमारा वली है, तो वो दरअसल इस मादी दुनिया के तमाम सहारों से दस्तबरदार हो रहे हैं। जी हाँ, वो बता रहे हैं कि हमारी अपनी मंसूबाबंदी, हमारे चुने हुए सतर, बेहतरीन अफराद, हमारी तमाम तदबीरें इस जल्जले के सामने नाकाम हो चुकी हैं। अब जब हर चीज गिर रही है तो वाहिद सहारा वो ज़ात है जो कभी नहीं गिरती। ये शदीद बहरान में इंसान की हतमी पनाहगाह है। और इस पनाहगाह में मांगा क्या जा रहा है, उस पर भी गौर करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि जल्जले को रोक दे या हालात को वापस पहले जैसा कर दे। उन्होंने कहा, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। क्योंकि वो बुनियादी मसले की जड़ तक पहुंच गए थे। जब तक वो खोट, वो नादानी और वो हल्ती माफ नहीं होगी जिसकी वजह से ये फितना आया, तब तक ज़ाहिरी हालात का ठीक होना बेमानी है। ये इस बात का इदराक है कि इंसान होने के नाते हम खामियां रखते हैं। हमारे अंदर नादान भी पैदा होंगे, हमसे गलतियां भी होंगी और हम आजमाइशों का शिकार भी होंगे। इन सब का हतमी इलाज सिर्फ अल्लाह की बख्शिश है। और इस इल्तिजा का इख्तिताम इन अल्फाज पर होता है, खैरुल गाफिरीन, यानी सबसे बेहतर बख्शने वाला। दुनिया में जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो वो शायद आपको माफ़ कर दे, लेकिन वो आपकी गलती भूलता नहीं। लेकिन यहाँ जिस हस्ती से माफ़ी मांगी जा रही है, उसकी माफ़ी में कोई ताना शामिल नहीं होता। वो इस तरह माफ़ करता है जैसे वो गलती कभी हुई ही ना हो। एक लीडर की इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि वो अपनी कौम को सच्चे दिल से एतराफ़ करवाकर बेहतरीन कारसाज के सामने झुकना सिखा दे। बिल्कुल दुरुस्त। ये एक मुकम्मल रूहानी सरेंडर है। तो सुनने वालों के लिए अगर हम आज के इस पूरे इल्मी जायजे के क्लीदी असबाब को यकजा करें तो हमने देखा कि बेहतरीन मंसूबाबंदी भी हतमी कामयाबी की ज़मानत नहीं होती। लीडरशिप का असल इम्तहान बहरान के वक्त हवास कायम रखना है। और हमने समाजी जिम्मेदारी के इस सच को जाना कि मुआशरे में पलने वाली चंद लोगों की नादानी अगर ना रोकी जाए तो वो पूरी कौम के लिए जल्जले का सबब बनती है। आजमाइश हमें
پاک کرنے کے لیے آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جب تمام سہارے ٹوٹ جائیں تو معافی کے طلبگار بن کر اس حتمی ولی کی طرف پلٹنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پہلو بھی ہے جو براہ راست بیان نہیں ہوا لیکن ان الفاظ کے بین السطور میں بہت شدت سے موجود ہے، اور وہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کون سا زاویہ ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی ایسا نقطہ ہوگا جس پر شاید پہلے ہماری توجہ نہیں گئی۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے۔ ہم نے پڑھا کہ چند نادان لوگوں کے عمل کی وجہ سے وہ زلزلہ آیا جس نے سب کو گرفت میں لے لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ نادان لوگ اپنی نادانی کا مظاہرہ کر رہے تھے تو باقی سمجھدار لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اگر چند نادان لوگ اس زلزلے کا سبب بنے تو کیا باقی بہترین اور سمجھدار لوگوں کی خاموشی بھی اس کی ایک بڑی وجہ نہیں تھی؟ کیا خاموش رہنا اور نادانی کو پنپنے دینا بذات خود ایک ایسی مجرمانہ نادانی ہے جو پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ آزمائش کا زلزلہ صرف ان نادانوں کے عمل کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان سمجھداروں کی اس مجرمانہ خاموشی کو توڑنے کے لیے آیا تھا جس نے اس بگاڑ کو برداشت کیا۔ بالکل۔ جب اچھے لوگ برائی پر خاموش رہتے تو قدرت کا الارم زلزلے کی صورت میں بجتا ہے تاکہ وہ اس خاموشی کی نیند سے جاگ سکیں اور اپنے حقیقی ولی کی طرف رجوع کریں۔ یہ تو واقعی سوچ کے کئی نئے در کھولنے والا خیال ہے۔ کیا نادانی پر خاموشی اختیار کرنا خود سب سے بڑی نادانی ہے؟ ہم اپنے سننے والوں کے لیے اس نشست کو اسی فکر انگیز سوال پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ کہیں ہماری خاموشی کسی نئے زلزلے کو تو دعوت نہیں دے رہی۔ آج کے اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلے علمی جائزے تک اس سوال پر غور کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے۔